موسم رحمت رمضان المبارک اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہو رہا ہے۔ اپنے دامن میں بے پناہ برکتیں اور رحمتیں لیے یہ مہینہ ہر سال ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور اس مہینے کے ساتھ ہماری قلبی وابستگی اور روحانی تعلق ہمیں قربت الہی کا نور نصیب کرتا ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی ہمیں اس کا بھرپور استقبال کرنا چاہیے، ذہنی طور پہ تیاری میں رہنا چاہیے۔ اپنے گھر کی صفائی سے لے کر کے مساجد کی صفائی ستھرائی تک، اور اپنے بچوں کو اس کی ترغیب اور اس مہینے کے لیے تشویق پیدا کرنے کی بھرپور سعی کرنی چاہیے، چونکہ اس مہینے میں جو برکتیں رکھی گئی ہیں وہ کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہوئی۔ اسے شہر اللہ قرار دیا گیا ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک نفل ادا کرنے سے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی آمد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے، اور ہمیں اس مہینے کو بھرپور مستعدی کے ساتھ، بھرپور شوق و ولولے کے ساتھ، عبادات کی کثرت کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اور دیگر اعمال خیر کی بجا آوری کے ساتھ بسر کرنے کی ترتیب دینی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں تہذیب نفس اور تزکیہ باطن کا جو سامان رکھا گیا ہے، اگر ہم اس مہینے کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ بسر کرتے ہیں تو ہمارے اندر کی صفائی اور باطن کی تنظیف کا بہترین ضامن بنتا ہے یہ ماہ نور۔ ہمیں اپنی تربیت باطن کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے، جو کہ اس مہینے کا تحفہ خاص ہے اور روزے کا مقصد نور ہے، حاصل کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہنا چاہیے۔ صلاۃ التراویح کی ادائیگی، قرآن مجید کی تسلسل کے ساتھ تلاوت، تہجد کی ادائیگی اور دیگر اعمال خیر کی بجا آوری خاص طور پہ ہمیں کرنی چاہیے۔ سحری اور افطاری کے مبارک لمحوں کو ذکر و فکر کے ساتھ جوڑ کر کے ہمیں گزارنے چاہیے۔ ہر وہ چیز جو خرافات کے زمرے میں آتی ہے اس سے مکمل ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اس مہینے کی برکتوں سے محروم نہ رہیں، اور اس کے دامن سے وابستہ نور و نکہت کو اپنے من میں سمونے کی کوشش کریں۔